بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو ایف بی آر کا فارم بھرنا سکھاؤں گا۔ ایف بی آر کے ریٹرن کیسے جمع کروائے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جو ہے وہ 30 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہے، تو میں اس ویڈیو میں اپنا بھی فارم بھروں گا اور سارا آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ فارم بھر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ گوگل کروم کھولیں اور اس کے بعد لکھیں FBRIRS اور اس کو سرچ کریں۔ یہ پہلی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کلک کریں۔ یہ وارننگ میسیج ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر جو آپ کا رجسٹریشن نمبر ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آپ اپنا پاسورڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ لاگ ان کر جائیں گے۔ میں ابھی لاگ ان ہو گیا ہوں اور یہ اس کا انٹرفیس آ گیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے میرا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سارا اس کا انٹرفیس ہے۔ ایکچولی یہ جو چیز ہے یہ ایکچولی کام کی ہے۔ ان باکس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ای میل ایف بی آر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے۔ ڈرافٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی فارم فل اپ کیا ہو اور یہ جمع نہ کروایا تو وہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ آؤٹ باکس میں یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی آپ نے جیسے ای میل کرتے ہیں، آؤٹ باکس میں جو میلیں پڑی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلے ہوتا ہے۔ ہمارا یہاں پہ کام ہے کمپلیٹڈ ٹاسک۔ یہاں پہ جتنے بھی میں نے اب تک جو ریٹرن جمع کروائے ہیں وہ ساری انفارمیشن یہاں پہ ہوتی ہے۔ میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سارے جو ہے یہ میرے جمع ہیں، یہ جمع ہوئے ہیں۔ اس کو نیچے بھی سکرول کر سکتے ہیں، سارے جمع ہوئے جتنے آپ کہیں گے اتنے نظر آ جائے گا۔ اس کے بعد ڈکلیریشن پہ جائیں۔ یہ ایکچولی ڈکلیریشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی ہوتا یہ ہے کہ یہ انٹرفیس ہے، یہ وہ بتایا جیسے میں نے جو ٹاسک کمپلیٹ کر چکے ہیں، آپ جو پہلے آپ فارم بھر چکے ہیں یہاں پہ سارا اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر آپ 2020-23 کا بھرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آپ جائیں گے، یہ ہے ڈکلیریشن پہ۔ یہ سمپلیفائی انہوں نے کیا ہوا ہے کیونکہ ہم یوز ٹو ہیں، جو پہلے والا سسٹم تھا وہ یہ تھا، اسی سے میں یوز ٹو ہوں اور میں آپ کو اسی انٹرفیس سے بھرنا سکھاؤں گا۔ اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو یہ اس کو کلک کریں، اگر آپ ٹریڈر وغیرہ ہیں تو آپ اس کو بھر سکتے ہیں۔ مختلف انہوں نے آپشن دیے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں یہاں پر جو ہوں سیلری پرسن ہوں تو میں ظاہر ہے اس کو کلک کروں گا۔ جب اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایئر آ جائے گا، تو آپ کیا کریں گے 2022 لکھیں گے تو یہ 21-22 کا یہ آ جائے گا، یا اس کو 2023 لکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ 22-23 کا آ جائے گا۔ اس کو جب آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کا وہ انٹرفیس جو ہے وہ کھل جائے گا، وہ پھر اس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھنا شروع کر دیں گے۔ چونکہ اس سٹیپ سے میں گزر چکا ہوں تو مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا فارم پہلے ہی جو ہے وہ ڈرافٹ میں پڑا ہوا ہے، تو وہاں سے جا کے میں اس کو موڈیفائی کروں گا۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلے 2022-23 کا سلیکٹ کر چکا ہوں، تو میں یہاں ڈرافٹ میں جاؤں گا اور یہ دیکھیں یہ میرا ہے، اس کو میں ایڈٹ کر سکتا ہوں۔ ایکچولی یہ میں نے جمع نہیں کروایا، اس کو میں نے جمع کروانا ہے، تو اس کو میں اس پہ ایڈٹ پہ جاؤں گا، تو اس کے اندر جو میں اپنا ڈیٹا ڈالوں گا، ٹھیک ہے جی۔
اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ انٹرفیس دیا ہوا ہے، یہاں پہ سیلری کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 آپشن آ جائے. اب پہلا جو آپشن ہے یہ پے ویگس اور ادر ریمونریشن، آپ کی جتنی بھی سیلری ہے جو آپ کو گراس ملتی ہے، جو انکم ٹیکس کے کٹنے کے سے پہلے جو گراس سیلری، نیٹ نہیں گراس سیلری سال کی، وہ نکالیں. وہ آپ کو سرٹیفکیٹ جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا. تو وہ اس سرٹیفکیٹ میں لکھا ہوگا کہ آپ نے جو ہے 1 سال کے اندر کتنی سیلری لی اور کتنا انکم ٹیکس دیا اور نیٹ کیا تھی. آپ کیا کریں گے، یہاں پر جو ہے آپ اپنی گراس سیلری ڈال دیں گے جو بھی آپ کی ہے. اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی فیسلٹیز ملی ہوئی، الاؤنسز ملتے ہیں، ایکسٹرا چیزیں ملتی ہیں، تو وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ خرچہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کی ٹرانسفر ہوئی یا آپ کہیں وزٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، تو آپ ری انویسٹمنٹ کرواتے ہیں. وہ کتنے جو پیسے آپ ری انویسٹمنٹ کرواتے ہیں سال تک کتنے آپ کے وزٹ لگتے ہیں، وہ یہاں پر آپ نے اس خانے میں انٹر کر دینا ہے. اگر آپ کو اگر گاڑی ملی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی مونیٹائزیشن کی اسکیم چل رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اگر اس کے کچھ پیسے آپ کو ملتے ہیں یا ایسا کچھ بھی ہے زیادہ آپ کو پتا ہوگا، وہ یہاں آپ ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اور بینیفٹ ہے آپ کو، وہ یہاں آپ ڈال سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انٹرفیس میں آپ وہ چیزیں ڈالیں گے جو آپ نے 1 سال کے اندر کمایا. آپ نے کیا کمایا وہ سارا اس میں ڈال دیں گے، جو ٹیکس ڈیڈکشن کے بغیر ہوگا. یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو آپ نے کمایا وہ ٹیکس کا ہم دیکھتے ہیں بعد میں. اس ویڈیو میں صرف میں ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سیلری پرسن ہے. تو امپلائمنٹ میں آپ نے دیکھا، اس کے بعد کیپٹل گین ہے. کیپٹل گین کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس میں آپ نے کیا گین کیا، لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم، وہ آپ نے یہاں پہ ڈکلیئر کرنا ہے. چونکہ میری ویڈیو کا اسکوپ نہیں ہے، اس لیے ہم جسٹ سیلری پرسن کو ہم جو ہے فوکس کریں گے. اچھا یہاں پہ آ جائیں، ٹیکس پہ آ جائیں، ٹیکس کریڈٹ. اب یہاں پہ جا کے آپ کیا کریں گے کہ جو آپ نے ٹیکس 103 ہے، یہ 92320، یہاں پر آپ جتنے بھی سال کا آپ کی جو سیلری ہے، پے سلپ یا انکم ٹیکس سرٹیفکیٹ ہے، اس میں اندر لکھا ہوگا کہ آپ نے 1 سال کے اندر کتنا ٹیکس دیا. تو یہاں پہ آپ نے وہ ٹیکس لکھنا ہے اور اس میں آپ نے اور کچھ نہیں ڈالنا، وہ ٹیکس بس لکھ دینا ہے. اگر اس کے علاوہ اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں، مثال کے طور پر بینک نے آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے، کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، وہ ٹیکس بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. آپ وہ ٹیکس کہاں سے کیسے پتہ لگے گا آپ کو، وہ بینک جائیں گے، آپ ان کو آپ کہیں گے کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس یا سرٹیفکیٹ دے دیں 2022-23 کا، تو آپ کو وہ سرٹیفکیٹ دے دیں گے اور اس پہ جتنا بھی انہوں نے ٹیکس دیا ہوگا وہ یہاں پر وہ آپ وہ مینشن کر سکتے ہیں. اگر موبائل فون پہ آپ نے ٹیکس دیا ہے تو اس کا بھی آپ کو ٹیکس سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے، آپ جو ہے اس کو بھی ٹیکس مینشن کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ چونکہ سیلری پرسن ہوں اور میں نے اپنے سیلری کا جو میں ٹیکس دیتا ہوں وہ میں نے یہاں لکھ دیا. اب یہ آگے چلتے ہیں. ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جائیں گے. یہاں پہ جو پرسنل ایکسپینسز ہے، جو 1 سال کے اندر آپ جو ہے جو خرچ کرتے ہیں، وہ آپ نے یہاں پہ دینے ہیں. مثال کے طور پر چلو کلک کر کے دیکھتے ہیں. رینٹ اگر آپ دیتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں وہاں یہاں مینشن کر دیں، اور نہیں دیتے تو آپ کیا کریں، 0. اس کے بعد وہیکل رننگ مینٹیننس، اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے تو اس پہ ظاہر آپ آئل بھی ڈلواتے ہیں اور پیٹرول بھی ڈلواتے ہیں، اس کے علاوہ کام بھی کرواتے ہیں. اگر میں 10,000
نہیں، اگر میں 15-20 ہزار ڈالتا ہوں پیٹرول کے ساتھ، تو یہ تقریباً اگر میں 10 ہزار ڈالتا ہوں تو 1,20,000، تو 2,40,000 جو ہے وہ میرے وہیکل کے جو ہے یہاں پہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد ٹریولنگ اگر آپ کرتے ہیں، بس پہ بیٹھتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو وہ آپ سال کا کتنا آپ خرچ کرتے ہوں گے؟ بھی اسلام آباد سے اگر آپ راول پنڈی جا رہے ہیں، یا راول پنڈی سے آپ کراچی آ رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے آ رہے ہیں، وہ جتنا سال میں اگر آپ 1-2 بجٹ لگتے ہیں، تو وہ آپ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ کنفیوژن یہ کہ جب گاڑی ہے آپ کے پاس تو اس کی کیا ضرورت ہے لکھنے کی؟ نہیں، کبھی کبھی بندہ گاڑی استعمال نہیں کرتا، کبھی ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے، تو وہاں آپ کوئی بھی رقم آپ 20,000 جیسے لکھ دیا مثال کے طور پر۔ یہاں پہ آپ کیا کریں گے کہ الیکٹرکسٹی بل، یہ آپ کے پاس کوئی بل نکالیں، اس میں 6 مہینے کا دیا ہوتا ہے، وہاں اس کو ایڈ کریں، سال کا آپ جو ہے وہ آپ جو بھی بنتا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں۔ مثال کے طور پر میں ایوریج لیتا ہوں 10,000، تو 1 لاکھ تو 2,50,000 میں ڈال دیتا ہوں کہ بھائی میرا جو سال کا ہے اتنا ہے۔ پانی کا بل زیادہ نہیں آتا، جتنا بھی آتا ہے وہ آپ سال کے مثال 400 روپے آتا ہے، 12×48، تو 5,000 روپیہ آپ یہاں پہ ڈال دیں آپ۔ ٹھیک ہے، اور گیس کا بل آپ دیکھ لیں، سردیوں میں زیادہ آتا ہے، گیزر چلتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے وہ بل پہ آپ دیکھ لیں کہ سال کا آپ کا کتنا بل بنتا ہے، وہ آپ ڈال دیں۔ 1,000 پہ ڈالیں پر منتھ، تو یہ 12,000 روپیہ مہینے کا بنے گا۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی 1,500 بل آ جاتا ہے، اور گرمیوں میں جو ہے وہ 300 روپے بل آتا ہے۔ وہ یہاں پہ اگر آپ نے ٹیلی فون جتنا استعمال کرتے ہیں آپ سال کا، وہ آپ لکھ لیں کہ آپ کے پاس مختلف جیز کا فون ہو سکتا ہے، ٹیلی نور کا، کوئی بھی نیٹ ورک آپ استعمال کرتے ہیں، ان کا آپ دیکھ لیں۔ اگر 1,000 پر مہینے استعمال کرتے ہیں تو جو ہے وہ 12,000 روپے مہینے میں 15,000 ڈال دو، یہ آپ سارے ایکسپینڈیچر آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نے کوئی ایسٹس، انشورنس، سیکیورٹی، کہیں آپ نے کوئی سیکیورٹی انشورنس وغیرہ لی ہوئی ہے، اس کا منتھلی دیتے ہیں، وہ آپ ڈال دیں، جیسے کہ میرے کیس میں نہیں ہے۔ میڈیکل میں کیا ہے کہ میڈیکل میں جو آپ کے منتھلی خرچ ہے، کوئی میڈیسن آپ لیتے ہیں، ظاہر میڈیسن تو ہر بندہ لیتا ہے، تو سال کی آپ کتنی میڈیسن لیتے ہوں گے، تو وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ میں جیسے 20,000 لکھ سکتا ہوں۔ اچھا، ایجوکیشنل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کتنے ہیں، مطلب یہ آپ کے نہیں، آپ کے بچوں کے، آپ کے اگر 2-3 بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، وہ اسکولوں کی فیس دیتے ہیں، اور جو ہے وہ آپ ٹرانسپورٹ کا کرایہ دیتے ہیں، وہ سارا اس میں ایک سال کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ تو میرے کیس میں اگر میں اس کو 3 لاکھ کر دیتا ہوں سال کا۔ کسی کلب میں آپ کی ممبرشپ ہے، وہ آپ کتنی دیتے ہیں، کوئی ممبرشپ ہے تو وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ تو میرے کیس میں کوئی ممبرشپ نہیں ہے۔ یہاں پر فنکشن گیدرنگ، ولیمے میں جاتے ہیں آپ، وہاں انعام دیتے ہیں، تھوڑی گفٹ دیتے ہیں، مختلف چیزیں آپ دیتے ہیں، تو وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں۔ میں آپ اسے 5,000 روپے لکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ ڈونیشن دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا آپ کو کوئی پروفٹ ملتا ہے، وہ یہاں پہ آپ، یا انشورنس ہے، لائف انشورنس آپ پر منتھ دیتے ہیں، وہ یہاں آپ لکھ سکتے ہیں۔ ایکسپینڈیچر مطلب کہ جو پیسے آپ کی جیب سے جا رہے ہو وہ یہاں لکھنے ہیں۔ اب اب یہ ہے ادر پرسنل ہاؤس ہولڈ ایکسپینس، جیسے آپ گروسری لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ گروسری لیتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہ مہینے کی آپ گروسری کتنی آتی ہے۔ 60,000 اگر پر منتھ ہے، تو آپ وہ آپ 60,000 کو 12 سے ملٹیپلائی کر دیں، تو 5 × 5 = 60، 6 لاکھ۔ چلو اس کو کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیلکولیٹر پہ جائیں۔
اگر آپ 60,000 لگاتے ہیں، اس کو ملٹیپلائی کریں آپ 12 مہینے کے ساتھ، تو 7,20,000 روپیہ آپ کا گروسری پہ خرچ ہوتا ہے. تو میں یہاں تقریباً 7.5 لاکھ روپیہ یہ میں لگ دیتا ہوں کہ میرا بھائی سالانہ جو 7.5 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے. اگر آپ کی فیملی ممبر کو اگر آپ اس کو بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ جو تھا کنٹریبیوشن ان ایکسپینسز بائی فیملی، اس کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اور بھی کماتا ہے اور اس کی بھی تنخواہ آتی ہے، سالانہ وہ کتنا آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی اس کی کنٹریبیوشن ہوگی آپ کی فیملی. تو میں اس مثال کے 6 لاکھ دے دیتا ہوں. 6 لاکھ یہ ایکچولی کنٹریبیوشن ہے جو میری فیملی ممبر کی طرف سے مجھے ملتی ہے، وہ یہاں پھر میں ڈال دوں گا. ساری انفارمیشن ڈالنے کے بعد آپ اس کو سیو ضرور کیجیے گا، ادروائز سارا ڈیٹا آپ کا محنت ہے جو ضائع ہو جائے گی. آپ نے سیو بہت ضروری کرنا ہے، ہر تھوڑے کے بعد سیو کرنا ضروری اس لیے ہے کہ لائٹ جا سکتی ہے، پھر دوبارہ آپ کو بھرنا پڑے گا. سیو کرنے کے بعد اب ہم جائیں گے پرسنل لائبلٹیز، ایسٹس اینڈ لائبلٹیز. اس میں اگر آپ کے پاس کوئی ایگریکلچر پراپرٹی ہے تو وہ یہاں پر اس کو پلس کا سائن دبا کر کلک کر کے آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں، یا اس کا ایڈریس دے دیں پراپرٹی کا، کتنے ایکڑ ہے، کتنی زمین ہے، وہ ساری ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ریزیڈینشل جو ہے کوئی پراپرٹی ہے اس کے بارے میں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. بزنس کرتے ہیں تو اس کا کیپٹل کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. کوئی ایکوپمنٹس آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس اینیملس وغیرہ ہیں، بکری ہیں، گوٹ ہے، اتنی اس میں کتنی کاسٹ ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ پورشن ہے بینک کا. جتنے بھی آپ جائیں بینک جائیں، اس بینک کا نام لکھیں. اب جیسے اس کیس میں میرا بینک اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے بینک الحبیب، تو وہاں پہ 30 جون کو کتنا کلوزنگ بیلنس کیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. جتنا بھی آپ جو بینک جائیں گے یا آپ ایپ استعمال کر لیں اس کی کیا کہتے ہیں اپنا بینک کی، تو وہ آپ ساری بینک کی ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں یہاں پر کہ 30 جون 2023 کو کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ آپ نے بینکوں کے بارے میں لکھنا ہے. میرے کیس میں 4 بینک ہیں، وہ ساری انفارمیشن میں نے دی ہوئی ہے کہ اتنا اماؤنٹ جو ہے 30 جون کو پڑا ہوا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، میرے کیس میں گاڑی ہے تو میں نے اس کی قیمت جو ہے جتنی کی میں نے خریدی تھی وہ اس میں ڈال دی. میرے پاس بائک ہے، اس کی قیمت میں نے ڈال دی. اس کے بعد ہاؤس ہولڈ افیکٹ گھر میں جو آپ کا سامان پڑا ہوا ہے جس میں فریج ہے، اے سیز وغیرہ ہیں، اور جو بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ کتنی کاسٹ کی ہوں گی وہ ساری آپ نے لکھنی ہے. اس کے بعد پرسنل آئٹمس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل فون کون سا ہے، اس کی کیا پرائس ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے. لیپ ٹاپ ہے، اس کی قیمت لکھ دینی ہے آپ نے. میرے کیس سے میں نے 4 لاکھ لکھا ہوا ہے. کیش آپ کے پاس کتنا پڑا ہوا ہے وہ آپ یہاں ڈال سکتے ہیں. کوئی اور ایسٹس ہے، کوئی فلیٹ کوئی ہے، وہ آپ یہاں پہ پراپرٹی اپنی مینشن کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ساری آپ اپنی چیزیں جو ہے جو بھی آپ کے پاس ہاؤس ہولڈ افیکٹس ہیں وہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ پاکستان کے باہر اگر کوئی پراپرٹی ہے اس کو بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد تو یہ ٹوٹل ایسٹس یہ آپ کے بن جائیں گے. یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ ٹوٹل ایسٹس آپ کے بن جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی لون لیا ہوا ہے وہ لون جو ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. جو آپ کی اپنی لائبلٹیز ہیں وہ اس پہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں.
اس کے بعد آپ ریکنسلیشن آف نیٹ ایسٹس، یہاں پہ آپ جائیں گے، اور یہاں پہ ایک چیز بڑے کام کی اہم ہے کہ آپ جب اس کو کیلکولیٹ کریں، اس بٹن کو دبائیں اور کیلکولیٹ کریں، اس کو آپ نے زیرو کرنا ہے۔ اگر یہ زیرو نہیں ہوگا تو یہ آپ کا فارم سبمٹ ہی نہیں ہوگا، اس کو آپ نے زیرو کرنا ہے۔ یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ اگر پازیٹیو آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکسپینسز آپ نے بڑھانے ہیں۔ جب ایکسپینسز بڑھائیں گے تو وہ نیگیٹو کی طرف چلا جائے گا۔ اگر یہ نیگیٹو آ رہا ہے، یہاں پہ اگر نیگیٹو نمبر آ رہا ہے تو آپ اپنے ایسٹس بڑھائیں۔ ایسٹس اگر آپ بڑھائیں گے تو پھر یہ زیرو ہو جائے گا۔ دو طریقے میں نے آپ کو بتایا، اس کو جو بہت اہم ہے۔ اگر یہ پازیٹیو مثال کے +2 لاکھ آ جاتا ہے یہاں پر، آفٹر اس کو دبانے کے بعد، اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد، اگر یہاں پہ پلس میں آ جاتا ہے، مین +2 لاکھ آ جاتا ہے، +3 لاکھ آ جاتا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایکسپینسز بڑھانے ہیں۔ اگر یہ نیگیٹو میں آ جاتا ہے تو پھر آپ نے ایسٹس بڑھانے ہیں، تو پھر یہ زیرو ہو جائے گا۔ تو یہ سارا ہے فارم بھرنے کا طریقہ۔ اگر آپ کو کوئی کیوریز وغیرہ ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں زیادہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس فارم کو اللہ کا نام لے کر جمع کرا دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔